کچھ دیا، لیکن داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اب میں تو چونکہ اولاد رسول ہو گیا، میں تو مولا علی کی اولاد ہو گیا، میں تو اولاد سیدہ فاطمہ ہوں، میں تو حسن پاک کی اولاد ہوں۔ وہ حسن جس کے منہ میں مصطفیٰ اپنی زبان رکھ کے چوسواتے تھے، جس کی زبان خود چوستے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، میں تو اس حسن کا بیٹا ہوں، مجھے کیا اس سے ظاہری علم سے، پڑھنے سے، پڑھنے کے لیے نکلنے سے اور اہل علم علماء کے سامنے بیٹھنے سے مجھے کیا ہے؟ نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال پہلے اس طرح کا دھندا کرنے والے شیطان صفت جہنمی اور گمراہ لوگوں کی سوچ کا اپنے کلا کما کر دیا اور قیامت تک پیغام دے دیا۔ فرمایا اگر ظاہری علم اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس علم کے بغیر اگر گزارا ممکن ہوتا، اس علم کے بغیر اگر رب کی پہچان، اللہ کی معرفت، گنبد خضرا کے مکین کے مقامات کی معرفت، آقا کی شریعت کا تعارف اور دنیا اور قیامت کی نجات، بخشش، کامیابی، سرخروئی اور کامرانی اگر اس ظاہری علم کے بغیر ممکن ہوتی تو میں مصطفیٰ علی زہرا حسن کا شہزادہ کبھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلتا۔ میں نے گھر سے نکل کر علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک نہیں درجنوں اہل علم، مصطفیٰ کی امت کے علماء، فضلاء، حضور سیدنا داتا گنج بخش علی ابن عثمان الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے علم شریعت اور طریقت دونوں لحاظ سے جو استاد ہوئے، ان کا نام ہے ابو الفضل محمد بن حسن ختلی قدس سرہ العزیز۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد طریقت بھی ہیں اور مرشد شریعت بھی ہیں۔ یعنی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ان سے ظاہری علوم کا بھی بڑا ہی اعلیٰ فیض پایا اور باطنی علوم کے حوالے سے بھی حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن ختلی قدس سرہ العزیز، آپ نے آپ کو وہ کچھ عطا کیا کہ جس کی عظمت، جس کی رفعت، جس کی بلندی تک بڑوں کے رسائی کو بھی اپنے جو وہاں اور عقل کو، سمجھ کو پہنچنے کی، وہاں جانے کی، وہاں تک رسائی کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی، بڑے وہاں تک نہیں پہنچ سکے جس سطح پہ آپ کو آپ کے شیخ نے علوم ظاہر اور علوم باطن کے ذریعے عطا کر کے، فیض دے کے اور مالا مال کر کے آپ کو پہنچا دیا تھا۔ بڑے لوگوں کی رسائی بھی اس مقام تک نہیں ہو سکی، اور لوگوں کی جو وہ سمجھ، فہم، درک، ادراک، فراست اور دوڑ، یہ وہاں تک تصور بھی نہیں بڑوں کا ہو سکا جہاں تک اللہ نے آپ کو عظمت جو وہ کاملہ اور آپ کو عظمت جو وہ صادقہ اور بہت بڑی ایک شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو میرے مرشد گرامی، ان سے میں نے پڑھا، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ ہیں حضرت سیدنا ابو الفضل محمد بن حسن ختلی، ان سے پڑھا، ظاہری علوم بھی پڑھے، باطنی علوم بھی پڑھے، یعنی علم شریعت بھی پڑھا، قرآن و سنت کے علوم، اور پھر علم شریعت کے نتیجہ میں اس کے بعد آگے پھر جو مقام معرفت بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ کچھ بھی آپ نے اپنے مرشد گرامی سے سیکھا لیا۔ اور اسی طرح آپ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے سیدنا ابو القاسم عبداللہ بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن سے داتا صاحب نے پڑھا اور آپ ان کے پاس ایک عرصے تک علم حاصل کرتے رہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو القاسم عبد الکریم بن حوازن قشیری، امام قشیری جن کا رسالہ قشیریہ تصوف میں بڑی معروف کتاب ہے،
اور بڑی ہی اوپر لیول کی کتاب ہے، جس کو تصوف میں آپ بنیادی کتابوں میں سے ایک سمجھ لیں۔ وہ علامہ امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، آپ نے ان سے پڑھا۔ ایسے ہی حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن محمد قدس سرہ العزیز، یہ بھی داتا صاحب کے استاد ہیں، آپ نے ان سے بھی پڑھا۔ اور اس کے علاوہ حضور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 300 کے قریب مشائخ ہیں اس امت کے مقتدا پیشوا، میں نے ان کے حضور حاضر ہو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا علم اور معرفت، اس کا ایک بڑا حصہ پایا ہے۔ اب یہ ہیں سید، اور ایسے سید نہیں کہ جو چلتے چلتے راستے میں خیال آیا تو سید بن گئے، جو آج سے کو 1100 سال پرانے سید ہیں، جو اس دور کے سید ہیں، اور پھر چند واسطوں سے وہ اولاد امام حسن، اولاد سیدہ فاطمہ، اولاد مولا علی، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہیں۔ آپ نے اتنے عالی اور عظمت والے گھر میں آنکھ کھولی، اتنا بڑا آپ کا خاندان، اتنی بڑی آپ کی فیملی اور اتنی عظمت والی آپ کی فیملی کہ ان کی شانیں اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں پیدا ہوتے ہی یہ سب کچھ دیا، لیکن داتا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ اب میں تو چونکہ اولاد رسول ہو گیا، میں تو مولا علی کی اولاد ہو گیا، میں تو اولاد سیدہ فاطمہ ہوں، میں تو حسن پاک کی اولاد ہوں۔ وہ حسن جس کے منہ میں مصطفیٰ اپنی زبان رکھ کے چوسواتے تھے، جس کی زبان خود چوستے تھے، جس کو کندھوں پہ بٹھاتے تھے، میں تو اس حسن کا بیٹا ہوں، مجھے کیا اس سے ظاہری علم سے، پڑھنے کے لیے نکلنے سے اور اعلی علم علماء کے سامنے بیٹھنے سے مجھے کیا ہے؟ نہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1100 سال پہلے اس طرح کا دھندا کرنے والے شیطان صفت جہنمی اور گمراہ لوگوں کی سوچ کا آپ نے کلا کما کر دیا اور قیامت تک پیغام دے دیا۔ فرمایا اگر ظاہری علم اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی اور اس علم کے بغیر اگر گزارا ممکن ہوتا، اس علم کے بغیر اگر رب کی پہچان، اللہ کی معرفت، گنبد خضرا کے مکین کے مقامات کی معرفت، آقا کی شریعت کا تعارف اور دنیا اور قیامت کی نجات، بخشش، کامیابی، سرخروئی اور کامرانی اگر ظاہری علم کے بغیر ممکن ہوتی تو میں مصطفیٰ علی زہرا حسن کا شہزادہ کبھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نہ نکلتا۔ میں نے گھر سے نکل کر علماء کے سامنے بیٹھ کر ایک نہیں درجنوں اہل علم، مصطفیٰ کی امت کے علماء، فضلاء، علم کے بادشاہ، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کر یہ زمانہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں، قیامت تک عظمت اسے ہی ملے گی جو مصطفیٰ کا قرآن بھی پڑھنے والا ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھنے والا ہوگا۔